کہیں ایک بہت ہی خوبصورت جنگل تھا۔ اس جنگل میں بہت سے پرندے رہا کرتے تھے۔ وہ سب پرندے بہت خوبصورت اور صحت مند تھے، کیونکہ اس جنگل میں کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں تھی اور موسم بھی بہت سہانا رہا کرتا تھا۔ لیکن اس جنگل میں ایک رواج تھا کہ بنا پیسے دیے کوئی بھی پرندہ کھانا چگ سکتا تھا اور نہ ہی پانی پی سکتا تھا۔ جو امیر پرندے تھے وہ تو پیسے دے کر کھانا لے جاتے تھے، جبکہ غریب پرندے امیر پرندوں کے کام کر کے پیسے کماتے اور کھانے لے کر جاتے تھے۔ اسی جنگل میں ایک نیلو چڑیا بھی اپنے شوہر اور ایک بہت ہی معصوم بچے کے ساتھ رہتی تھی۔ ارے سنتی ہو، میں بھولے کوے کے گھر کام پر جا رہا ہوں، واپسی پر کھانا لیتا آؤں گا۔ آج کام زیادہ ہوگا، مجھے آنے میں دیر ہو سکتی ہے۔ تم جو گھر میں ہے وہ پکا کر کھا لینا، میرا انتظار نہ کرنا۔ یہ کہہ کر نیلو کا شوہر اپنے کام پر چلا جاتا ہے۔ بھولے کوے کا گھر اس کے گھر سے کچھ فاصلے پر ہوتا ہے۔ نیلو کا شوہر مزے سے اڑتے ہوئے جا رہا ہوتا ہے کہ اچانک وہ اڑتے اڑتے گر جاتا ہے اور وہیں مر جاتا ہے۔ نیلو چڑیا اپنے شوہر کی اچانک موت کا سن کر غم سے نڈھال ہو جاتی ہے۔ کہاں چلے گئے ہو تم مجھے چھوڑ کر؟ ابھی تو ہمارا بچہ بھی بہت چھوٹا سا ہے۔ اب میں اکیلے اتنے بڑے جنگل میں جہاں ہر طرف خوف ہے کیسے زندگی گزاروں گی؟ کیسے اپنے بچے کی پرورش کروں گی؟ اس جنگل میں تو کھانا بھی پیسوں کا ملتا ہے، کون ہمیں کھانا لا کر دے گا؟ نیلو کا بیٹا پاس بیٹھا اپنی ماں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مما مما آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اور میرے پاپا کہاں ہیں؟ مما آج تو میرے پاپا بھی نہیں ہیں گھر اور آپ بھی رو رہی ہیں۔ بیٹے کی بات سن کر نیلو چڑیا خاموش ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں اور جو گھر میں کھانے کا سامان ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے پاس تو کھانے کو کچھ بھی نہیں بچا، اب میں اپنے بچے کو کھانا کیسے کھلاؤں گی؟ اور میرے پاس تو کوئی کام بھی نہیں ہے۔ نیلو چڑیا کافی دیر تک اسی پریشانی میں رہتی ہے اور سوچتی رہتی ہے کہ اب وہ کیا کرے۔ مجھے اب جنگل کے دوسرے پرندوں کے پاس جا کر کوئی کام ڈھونڈنا چاہیے، مجھے ہی ہمت کرنا ہوگی۔ میں کام کروں گی تبھی اپنے بچے کا پیٹ بھر سکوں گی، پر میں جاؤں گی کس کے پاس؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ کام کیسے مانگا جاتا ہے۔ اڑتے اڑتے نیلو چڑیا مانو چڑیا کے گھر پہنچتی ہے۔ مانو چڑیا، کیا مجھے کوئی کام مل سکتا ہے آپ کے پاس؟ میرے شوہر اس دنیا میں نہیں رہے اور میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے کوئی کام دے دیں تو میں اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ پال لوں گی۔ نہیں نیلو چڑیا، میرے پاس کوئی کام نہیں ہے، ہم تو پہلے ہی بہت مشکل میں گزارا کر رہے ہیں۔ ہمارے حالات سے تو جنگل کے سب پرندے واقف ہیں، آپ کو ذرا سا بھی خیال نہ آیا؟ مانو چڑیا نیلو چڑیا کے گھر سے اڑتی ہے اور پنکی چڑیا کے گھر کا رخ کرتی ہے۔ پنکی چڑیا اپنے گھر کے باہر بیٹھی ہوتی ہے۔ پنکی چڑیا، کیا مجھے آپ کے پاس کوئی کام مل سکتا ہے؟ میرا بچہ گھر میں بھوکا ہے اور میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر مجھے کوئی کام مل جائے تو میں اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ بھر لوں۔ ارے نیلو بہن، میرے پاس کوئی کام نہیں ہے جو میں آپ کو دوں، آپ کسی اور سے پتہ کر لو۔ نیلو چڑیا مایوس ہو کر وہاں سے آ جاتی ہے اور ایک ندی کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ میں اب کیا کروں؟ مجھے کوئی بھی کام نہیں دے رہا، میں کیسے اپنے بچے کو کھانا کھلاؤں؟ میں کہاں سے پیسے لاؤں؟ نہ تو میرے پاس کھانے کو کچھ ہے اور نہ ہی میرے پاس پیسے ہیں۔ نیلو چڑیا ایسے ہی اپنی قسمت کو کوس رہی ہوتی ہے کہ ایک کبوتر نیلو چڑیا کے پاس آتا ہے۔ ارے پیاری چڑیا، کیوں رو رہی ہو؟ کیا پریشانی ہے آپ کو؟ میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس پیسے ہیں کہ جس سے میں اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ بھر سکوں۔ کچھ دن پہلے میرے شوہر اچانک سے فوت ہو گئے ہیں
میں نے بہت جگہ کام تلاش کیا لیکن مجھے کوئی کام بھی نہیں ملا۔ ارے پیاری چڑیا، مجھے سب پتا ہے، میں تمہاری مدد کے لیے ہی آیا ہوں۔ پیاری چڑیا، میں آپ کو ایک بہت بڑا راز دینے لگا ہوں، تم نے کسی کو بھی نہیں بتانا۔ ایسا کون سا راز ہے جو آپ صرف مجھے ہی بتا رہے ہیں؟ اتنی کرم نوازی کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، پہلے تم راز تو جان لو۔ ندی کے پاس ایک گھنا درخت ہے، تم نے اس درخت کے پاس جانا ہے اور کہنا ہے، اے اچھے درخت، میں بہت پریشان ہوں، میری مدد کرو، اور اس کے بعد تم جو بھی مانگو گی وہ درخت تمہیں دے گا۔ آپ کون ہو اور اس کرم نوازی کی وجہ تو مجھے بتا دو۔ پہلے تم اس درخت کے پاس جا کر اپنے اور اپنے بچے کے لیے کھانا لو، اس کے بعد میرے پاس آنا، پھر میں تمہیں سب بتا دوں گا۔ جب کبوتر نیلو چڑیا کو اس درخت کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے تو مٹھو طوطا ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ واہ، اس درخت سے تو میں اپنی خواہشیں پوری کروں گا، مجھے کسی طرح نیلو چڑیا کو روکنا چاہیے۔ نیلو چڑیا اس درخت کی طرف جا رہی ہوتی ہے کہ راستے میں اس کو مٹھو طوطا ملتا ہے۔ سنو سنو نیلو چڑیا، میں ابھی تمہارے گھر کے پاس سے آ رہا ہوں، تمہارا بچہ تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، اور تم بھی کمال کرتی ہو، ابھی تمہارا بچہ چھوٹا سا ہے اور تم اس کو اکیلا چھوڑ کر یہاں پھر رہی ہو۔ مٹھو طوطے، آپ کو تو پتا ہے کہ میرا شوہر نہیں ہے، اب مجھے اپنے بچے کا پیٹ پالنے کے لیے کام ڈھونڈنا تھا، میں یہاں کام ڈھونڈنے آئی تھی۔ ارے نیلو چڑیا، آپ کام بعد میں ڈھونڈ لینا، پہلے جا کر اپنے بچے کو سنبھالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگل کا کوئی دوسرا پرندہ اس کو نقصان پہنچا دے۔ کام تو بعد میں بھی مل جائے گا، بچہ پھر نہیں ملے گا۔ نیلو چڑیا طوطے کی بات سن کر سب کچھ بھول گئی کہ کبوتر نے اس کو کیا کہا تھا، اور وہ اپنے بچے کے پاس چلی گئی۔ چلو، چڑیا تو گئی، اب میں جاتا ہوں اس درخت کے پاس اور اپنے لیے بہت ساری دولت مانگتا ہوں، پھر میں ساری زندگی آرام اور سکون سے گزاروں گا۔ مٹھو طوطا کبوتر کے بتائے ہوئے درخت کی طرف چل پڑتا ہے۔ نیلو چڑیا جب اپنے گھر پہنچتی ہے تو اس کا بچہ بڑے آرام سے گھر میں موجود ہوتا ہے۔ میرا بچہ کیوں پریشان ہو رہا تھا؟ آپ کو تو پتا ہے نا، میں کام کی تلاش میں گئی تھی اور آپ کو سب کچھ سمجھایا بھی تھا، پھر بھی آپ نے اتنا شور کیا کہ مٹھو طوطے کو پتہ چل گیا کہ آپ گھر میں اکیلے ہو۔ نہیں ماما، میں نے کوئی شور نہیں کیا، میں تو آرام سے گھر میں بیٹھا تھا۔ پھر مٹھو طوطے نے مجھے ایسا کیوں بولا کہ آپ بہت پریشان ہو اور مجھے بلا رہے ہو؟ اچھا چھوڑو، آپ ابھی گھر میں ہی رہنا، میں ابھی آتی ہوں آپ کے لیے بہت سا کھانا لے کر۔ یہ کہہ کر نیلو چڑیا اس جادوئی درخت کی طرف چل پڑتی ہے جو کبوتر نے اس کو بتایا تھا۔ اے جادوئی درخت، میں بہت پریشان ہوں، میری مدد کرو، مجھے بہت سا پیسہ اور کھانے کا سامان دے دو۔ درخت میں سے کوئی بھی سامان نہیں آتا۔ مٹھو طوطا پھر سے کہتا ہے، اے جادوئی درخت، میں بہت پریشان ہوں، میری مدد کرو، مجھے بہت سا پیسہ اور کھانے کا سامان دے دو۔ میں دھوکے باز لالچی پرندوں کی مدد نہیں کرتا، تم چڑیا سے جھوٹ بول کر یہاں آئے ہو، اب تمہیں پیسہ اور کھانے کا سامان نہیں ملے گا، بلکہ تمہیں سزا ملے گی۔ اور ساتھ ہی مٹھو طوطا پتھر کا ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر میں نیلو چڑیا بھی وہاں آ جاتی ہے۔ وہ مٹھو طوطے کو دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہے۔ اے جادوئی درخت، میں بہت پریشان ہوں، میری مدد کریں، میرا بچہ بہت بھوکا ہے، مجھے کچھ کھانے کو دے دیں۔ نیلو چڑیا ابھی اتنا ہی کہتی ہے کہ درخت سے بہت سا کھانے کا سامان آ جاتا ہے۔ نیلو چڑیا بہت خوش ہوتی ہے۔ اے جادوئی درخت، آپ کا بہت شکریہ، لیکن یہ مٹھو طوطا ایسے پتھر کا کیوں ہو گیا ہے؟ مٹھو طوطے نے یہاں آ کر جھوٹ بولا تھا، اور میں جھوٹے، لالچی اور مکار کی مدد نہیں کرتا،
बल्कि इनको सज़ा देता हूँ। ये मिट्ठू तोते को सज़ा है कि वो पत्थर का हो गया है। ऐ जादुई दरख्त, आप मिट्ठू तोते को ठीक कर दें और इसकी सज़ा ख़त्म कर दें। ठीक है नीलो चिड़िया, मैं मिट्ठू तोते की सज़ा ख़त्म कर देता हूँ। और साथ ही मिट्ठू तोता ठीक हो जाता है। शुक्रिया नीलो चिड़िया, मैं पत्थर का बन गया था, लेकिन मैं आप दोनों की बातें सुन रहा था। मैंने आपके साथ गलत किया, और ये जानते हुए भी कि मैंने आपके साथ गलत किया है, आपने फिर भी मेरी मदद की। मैं आइंदा तौबा करता हूँ कि किसी के साथ भी झूठ, फरेब, मक्कारी और लालच का काम नहीं करूँगा। फिर नीलो चिड़िया और मिट्ठू तोता वहाँ से चले जाते हैं और नीलो चिड़िया उस जगह पर जाती है जहाँ उसको कबूतर मिला था। नीलो चिड़िया कबूतर को बहुत आवाज़ें देती है, लेकिन कबूतर इसको कहीं नहीं मिलता। नीलो चिड़िया घर वापस आ जाती है और अपने बच्चे का पेट भरती है और अपना भी भरती है। जब भी जंगल में किसी भी परिंदे को ज़रूरत होती है, नीलो चिड़िया जादुई दरख्त की मदद से इस परिंदे की मदद करती है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जैसे भी हालात हों, हमें धोखा, फरेब और लालच से काम नहीं लेना चाहिए। किसी जंगल में एक दरख्त पर रानो नाम की चिड़िया अकेली रहा करती थी। कुछ अरसे पहले रानो चिड़िया के माँ बाप मर गए थे। माँ बाप की वफात के बाद रानो चिड़िया ज्यादातर उदास ही रहती थी। वो बहुत गरीब थी और किसी तरह अपनी गुजर बसर कर रही थी। वो दाने की तलाश में इधर उधर जाती और जो कुछ मिल जाता उसी से वो अपना पेट भर लेती। एक दिन रानो चिड़िया नदी के किनारे उदास बैठी थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। क्या बात है रानो चिड़िया, तुम हर वक्त उदास रहती हो। मुझे तुम्हें उदास देखकर बहुत दुख होता है। अपने लिए ना सही, मेरे लिए खुश रहा करो। कौन हो तुम? ये आवाज किसकी है? सामने आओ। ये आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी। मैं तुम्हारे सामने हूँ। जिस नदी के किनारे तुम बैठी हो, मैं उसी नदी के साथ वाले दरख्त पर रहती हूँ। रानो चिड़िया ने चौंक कर दरख्त की तरफ देखा। वहाँ एक बहुत खूबसूरत चिड़िया बैठी थी। अच्छा, तो ये तुम हो। आज से पहले कभी तुमने मुझसे बात नहीं की, फिर अचानक तुम्हें मेरी याद कैसे आई? मैं तो तुमसे बात करना चाहती थी, तुम मेरी तरफ ध्यान नहीं देती थी और मुझसे बोला नहीं जाता था। मैं इस दरख्त पर कैद थी, मुझसे तुम्हारी उदासी देखी नहीं जाती थी। इसलिए मैं तुमसे कैसे कहती कि मुझसे बात करो और मेरी दोस्त बन जाओ। ओह अच्छा, तो फिर तुम कैसे बोलना सीख गई? मुझे एक जादूगर ने पिंजरे में कैद कर रखा था। मैं ना बोल सकती थी और ना ही उड़ सकती थी। एक दफा जंगल से एक तोता गुजर रहा था। वो आराम की गर्ज से इस दरख्त पर आकर बैठ गया। जब उसने मुझे पिंजरे में कैद देखा तो बहुत हैरान हुआ कि तुम यहाँ कैसे आ गई हो। मैंने तोते को सारी बात बताई। उसने मुझे इस पिंजरे और जादूगर की कैद से रिहाई दिलवाई। तोते का बहुत शुक्रिया जो उसने मुझे तुम जैसी दोस्त दी। अब मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं उदास नहीं रहा करूँगी। इसके बाद से रानो चिड़िया बहुत खुश रहने लगी। उसे एक दोस्त जो मिल गई थी। ये तब्दीली सब परिंदों ने महसूस की। एक दिन रानो चिड़िया दाना ढूंढने जा रही थी कि कालू कौवा उसके पास आया और बोला, रानो चिड़िया, तुम पहले तो बहुत उदास रहती थी, अब बहुत खुश रहने लगी हो। कोई खजाना तो हाथ नहीं लग गया? अरे नहीं कालू भाई, मुझे तो खजाने से भी ज्यादा कीमती चीज मिली है। वो क्या? ऐसा क्या मिल गया तुम्हें जो खजाने से भी ज्यादा कीमती है? सच्चा दोस्त खजाने से भी ज्यादा कीमती होता है और मुझे एक बहुत अच्छी दोस्त मिली है जिसकी वजह से मैं बहुत खुश रहती हूँ। उदास रहना छोड़ दिया है मैंने। ये कहकर चिड़िया दाना ढूंढने चली गई।
کالو کوا ابھی سوچ میں مگن تھا کہ طوطا اس کے پاس آیا۔ تم نے دیکھا رانو آج کل کتنی خوش رہتی ہے، یہ تو ہر وقت اداس رہتی تھی۔ تمہیں اس نے کیا بتایا کہ وہ کیوں اتنی خوش رہتی ہے؟ مجھے تو یہ بتایا ہے کہ اسے خزانے سے بھی قیمتی کوئی دوست مل گیا ہے، اس وجہ سے میں خوش رہتی ہوں۔ خزانے سے بھی قیمتی اچھی دوست، اس کا تو میں آج پتہ لگا کر ہی رہوں گا۔ جب رانو کھانا ڈھونڈ لیتی ہے تو رات کو گھر آنے سے پہلے اپنی دوست کو ملنے جاتی ہے۔ تم میرے لیے بہت اچھی ثابت ہوئی ہو۔ جب سے ہماری دوستی ہوئی ہے مجھے کھانا زیادہ ملتا ہے اور میں یہ کھانا سردیوں کے لیے جمع کر لوں گی۔ رانو، تم سے دوستی ہو جانا تو میرے لیے بھی بہت اچھا ثابت ہوا ہے۔ میرا بہت دل کرتا تھا اس جادوگر کی قید سے نکلنے کا، جنگل میں گھومنے کا، تم سے باتیں کرنے کا۔ دونوں باتیں کر رہی ہوتی ہیں، طوطا اور کالو کوا دونوں ان کو چھپ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دونوں کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ ایک دن کالو کوا اور طوطا ندی کے کنارے درخت پر آ کر بیٹھتے ہیں۔ پیاری پیاری چڑیا، آپ کہاں سے آئی ہو؟ پہلے تو آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ چڑیا کالو کی بات سن کر خاموش رہتی ہے۔ ہم نے تو سنا ہے تم بہت پیاری پیاری باتیں کرتی ہو اور تمہاری دوست خزانے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ہم سے بھی دوستی کر لو، ہم بھی تو تمہارے دوست ہیں۔ چڑیا پھر بھی کوئی جواب نہیں دیتی اور بالکل خاموش رہتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں یہ کیسے مجھ سے بات نہیں کرتی۔ پھر کالو کوا اور طوطا اس معصوم اور پیاری سی چڑیا پر حملہ کر دیتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ زخمی کر دیتے ہیں۔ شام کو رانو چڑیا آتی ہے تو چڑیا درخت کے نیچے زخمی پڑی ہوتی ہے۔ رانو چڑیا اسے دیکھ کر رونے لگ جاتی ہے اور پوچھتی ہے، تمہیں کیا ہوا؟ کس نے کیا ہے یہ؟ کالو کوے اور طوطے نے یہ سب کیا ہے میرے ساتھ۔ وہ میرے پاس آئے تھے کہ ہم سے بھی باتیں کرو اور دوستی کرو، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا کالو کوے اور طوطے نے یہ سب کیا ہے؟ ان کو کیسے پتا چلا کہ تم یہاں رہتی ہو؟ وہ دونوں تمہیں اداس دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے، لیکن جب سے تم خوش رہنا شروع ہوئی تو یہ بات ان سے برداشت نہیں ہوئی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ان سے بھی دوستی کر لوں۔ میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا، جس کی وجہ سے انہوں نے غصے میں میرے ساتھ یہ کیا، اور پھر وہ چڑیا مر جاتی ہے۔ رانو چڑیا ساری رات اس کے پاس بیٹھ کر روتی رہتی ہے۔ رانو چڑیا پھر سے ویسے ہی اداس رہنے لگ جاتی ہے۔ کالو کوا اور طوطا جب رانو چڑیا کو اداس دیکھتے ہیں تو ان دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ رانو چڑیا سے آ کر معافی مانگتے ہیں، لیکن اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے، کسی کا بھی دل نہیں دکھانا چاہیے۔